تفسیر ابن کثیر سورہ النحل آیت نمبر 14, 15, 16, 17, 18 5 آیتیں پڑھ رہے ہیں ہم. آیت نمبر 14 and he it is who subjected the sea to you. اور وہی تو ہے، یعنی وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو بھی تمہارے کام پہ لگا دیا ہے، سمندر بھی تمہارے کام آ رہا ہے. that you may eat from the fresh tender meat، تاکہ اس میں سے جو مچھلیاں ہوتی ہے یا اور بھی چیزیں شرمپس وغیرہ وہ سب ہوتا ہے نا، جو کہ اس کا مطلب بہت ہی نرم اور بہت ہی ملائم اور بہت ہی تازہ گوشت ہوتا ہے، لحمن طریہ، تو وہ تم کو ملتا ہے اس میں سے، سمندر میں سے. and that you bring forth out of it ornaments to wear، اور اس میں سے جو تم نکالتے ہو موتی اور جو بھی ہے مطلب دوسرے بھی ہیں اندر مطلب سٹونز، تو وہ بھی اندر سے نکلتے ہیں جس کے یہ زیورات بنتے ہیں. and you see the ships plowing through it، اور تم دیکھتے ہو جہاز، پانی کے جہاز یا کشتیاں وہ کیسے چیرتی ہوئی پانی کی سطح سے جاری ہوتی ہے، لگتا ہے جیسے کہ وہ کھیتی میں، یعنی کھیتی میں مطلب ہل چلا رہے جیسے. that you may seek from his bounty، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. and that you may perhaps be grateful، تاکہ تم اس کے لیے شکر گزار بنو. تو بندے شکر گزار تو بنتے ہیں نہیں، اس لیے دیکھ لو ہم سب کو بہت بہت زیادہ شکر گزار بننے کی ضرورت ہے. ایک ایک چیز جو اللہ گنا رہا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن پھر اور بھی چیزیں ہیں نا جو کہ ہم نہیں جانتے جس کے بارے میں. آیت نمبر 15 and he has driven firm standing mountains into the earth، اور اللہ ہے جس نے پہاڑوں کو مضبوطی کے ساتھ زمین پر رکھ دیا. lest it should shake with you، تاکہ وہ جو زمین ہے وہ ہلے نہ، تاکہ وہ زلزلہ مطلب ہلنا بار 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 ہلتی رہے گی. تو پہاڑوں کو اللہ نے اس کے اوپر رکھ دیا. and rivers and roads that you may guide yourselves، اور اللہ نے نہریں اور راستے یہ بنا دیے ہیں تاکہ تم جو ہو اپنے آپ کو مطلب یعنی اپنے آپ کی رہنمائی کرو. آیت نمبر 16 and by the landmarks، اور علامات جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور بھی ہے جو کہ مطلب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. and by the stars، اور ستارے ہیں جس کو دیکھ کر بندہ اپنا راستہ جو ہے وہ تلاش کرتا ہے. they guide themselves، تو وہ اس سے اپنے آپ کی ہدایت کرتے تھا. یہتدون، تو وہ مطلب ان تمام میں سے نشانات ہیں یہ جن سے کہ بندہ اپنی رہنمائی کرتا ہے ستاروں سے بھی. آیت نمبر 17 is then he who creates the same as one who creates not، تو کیا وہ اللہ جو یہ سب چیزوں کی تخلیق کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے، اس کی طرح ہے جو کچھ بھی کریٹ نہیں کرتا؟ جو کچھ بھی کریٹ نہیں کرتا اس کی طرح اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو اتنی ساری چیزیں کریٹ کری ہے، تخلیق کیا اللہ نے. will you not then reflect، تو اس کے باوجود بھی تم کیا اس پہ غور و فکر نہیں کرو گے؟ یہ اللہ کا پوچھنا ہے. آیت نمبر 18 and if you would try to count the favors of Allah، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے جاؤ گے you would never be able to count them، کبھی اس کی گنتی نہیں کر سکو گے. truly Allah is forgiving most merciful، یقیناً اللہ تو بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، کیونکہ جب ہم اس کی نعمتوں کی گنتی ہی نہیں کر سکتے، تو جب ہم گنتی نہیں کر سکتے تو ہم اس کا شکر کہاں سے کریں گے؟ تو ہم وہ شکر بھی نہیں کر رہے ایک طرح سے. تو اللہ نے اسی لیے یہ بات کہی کہ یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، کہ نہ تو تم اس کی گنتی کرو گے اور نہ ہی اس پہ شکر کرو گے،
تو نہ تم شکر کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی اللہ ہے جو تمہیں معاف کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ رحم بھی کر رہا ہے. Signs in the oceans, mountains, rivers, roads and stars. نشانیاں، علامات جو ہیں وہ سب سمندر میں، پہاڑوں میں، ندیوں میں، راستوں میں اور ستاروں میں. اللہ tells وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ. And he it is who subjected the sea to you. وہی تو ہے جس نے سمندر بھی تمہارے لیے، تمہارے کام کے لیے لگا دیا. That you may eat from the fresh tender meat. تاکہ تم اس میں سے نرم، ملائم، تازہ گوشت کھاؤ مچھلیوں کا. And that you bring forth out of it ornaments to wear. اور تم اس میں سے اپنے لیے مطلب زیورات جو ہے جو تم پہنو گے، یعنی وہ بھی تم نکالتے ہو. And you see the ships plowing through it. اور تم دیکھتے ہو کہ جہاز کیسے اس کے اوپر سے جیسے چیرتا ہوا جاتا ہے. اللہ tells us how he has subjected the seas. اللہ ہمیں یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے سمندر کو بھی، یعنی تمہارے کام پہ لگا دیا. With their waves lapping the shores. اور اس کے اندر سوچو لہریں، وہ لہریں جو ہے وہ آ کے ٹکرا کر جاتی ہے شورز پہ، کناروں پہ. And how he blesses his servants by subjecting the seas for them so that they may travel on them. اور پھر یہ دیکھو کہ اللہ نے کیسے اپنے بندے کے اوپر اپنی نعمت کی ہے، بلیس کیا ہے کہ سمندر جو ہے اس کو بھی اس کے کام پر لگا دیا تاکہ وہ اس پر سے مطلب ان لوگ ٹریول کریں، اس پہ سے سفر کرتے ہوئے جائیں. And by putting fish and whales in them. اور اسی سمندر میں اللہ نے ڈال دیے مچھلیاں اور ویل کی مچھلی، اور اس طرح سے by making their flesh permissible to eat. تاکہ ان کا جو گوشت ہے وہ اللہ نے حلال بنایا کھانے کے لیے. Whether they are caught alive or dead. چاہے وہ زندہ پکڑی جائیں یا پھر جیسے ہم بازار سے جا کے جب خریدتے ہیں تو وہ تو مری ہوئی ہوتی ہیں، تو تبھی بھی ہم جا کے اس کو خریدتے، وہ ڈیڈ ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں ایٹ آل ٹائمس، ہمیشہ. انکلوڈنگ when people are in a state of احرام. اور جب احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اور وہ حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا عمرہ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اس حالت میں بھی وہ مچھلی کا شکار کر کے اس کو کھا سکتے ہیں. He has created pearls and precious jewels in the oceans. اور اللہ نے سمندر کے اندر موتی جو ہے وہ اور دوسرے بھی مطلب اچھے جویلز جو ہوتے ہیں، پریشیس جویلز، یعنی کہ الگ الگ مونگا اور امبر اس طرح کے جو ہے وہ تمام اللہ نے کریٹ کیا نا. And made it easy for his servants to recover ornaments. تاکہ اللہ نے ان بندوں کے لیے بھی آسان کر دیا ہے کہ وہ جاتے ہیں تہ میں سمندر کی اور اٹھا کر لے آتے ہیں یہ تمام زیورات کا سامان. تو اللہ نے اس کو آسان کیا اپنے بندے پہ، ورنہ بندہ نہیں جا سکتا تھا. To recover ornaments that they can wear from the ocean floor. سمندر کی جو نیچے زمین ہے، جو تہ ہے، جو ڈیپتھ ہے، وہاں سے لانا ہے نا وہ جو بھی موتی اور زیورات کے لیے، تو وہ وہاں سے لے کر آتے ہیں وہ، تاکہ اس کے زیور بنا کے اور پھر پہن سکیں. He made the sea such that it carries the ships which plow through it. اور اللہ نے سمندر کو ایسا بنایا کہ اس کے اوپر جہاز جو ہیں وہ ایسے چلتے ہیں جیسے چیرتے ہوئے، جیسے کہ ہل چلا رہے ہیں. He is the one who taught mankind to make ships. اور اللہ ہی تو ہے جس نے انسانوں کو جہاز کیسے بنانا، کشتی کیسے بنانا، وہ بھی اللہ ہی نے سکھایا ہے. Which is the inheritance of their forefather نوح علیہ السلام.
یعنی نوح علیہ السلام کی طرف سے یہ آ رہی ہے نا. تو یہ انہیریٹنس جو ہے یہ نوح علیہ السلام کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلے کشتی اللہ کے گائیڈنس میں نوح علیہ السلام نے بنائے تھے. ہی واز دا فرسٹ ون ٹو ٹریول بائی شپ، اور وہ پہلے تھے جو کشتی میں بیٹھ کر نکل گئے سفر کے لیے. ہی واز ٹاٹ ہاؤ ٹو میک دم، تو اللہ نے ان کو سکھایا کہ اس کو کیسے بنانا ہے. دین پیپل ٹک دس نالج فرام ہم، لوگوں نے ان سے پھر یہ نالج لیا. اینڈ پاسڈ اٹ ڈاؤن فرام جنریشن ٹو جنریشن تھرو دا سینچریز، اور سال ہر سال سے ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن کو یہ نالج ملتا چلا گیا. سو دیٹ دے کوڈ ٹریول فرام کنٹری ٹو کنٹری، تاکہ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر کر کے جا سکیں. اینڈ فرام پلیس ٹو پلیس، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ. برنگنگ گڈس فرام ہیئر ٹو دیر اینڈ فرام دیر ٹو ہیئر، یعنی وہاں کا سامان یہاں لاتے ہیں ٹریڈ کے لیے بھی، اور پھر وہ یہاں کا سامان وہاں لے کے جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ٹریڈ، جو اس میں کاروبار ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، اس میں بھی انسان کے لیے اللہ نے رکھ دیا ہے، نعمت ہی ہے وہ. Thus Allah says, وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، that you may seek from his bounty، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. and that you may perhaps be grateful، اور شاید کہ تم شکر گزار بنو. شاید کہ، یعنی اللہ بول رہا ہے may be، شاید. for his bounty and blessings، اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمتوں کے لیے. پر انسان ہے نا بہت ناشکرا. اللہ ہم سب کو شکر گزار بنائے. اللہ سے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَّ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، and he has driven firm standing mountains into the earth lest it should shake with you، اور اللہ نے جما دیے ہیں پہاڑوں کو زمین کے اوپر تاکہ تمہارے ساتھ، یعنی کہ مطلب وہ زمین جب ہلے گی تو تم بھی ساتھ ساتھ ہلو گے نا. تو وہ ہلنا جو ہے اس کو روکنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو رکھ دیا. اللہ مینشنز دا ارتھ اینڈ ہاؤ ہی پلیسڈ ان اٹ ماؤنٹینز اسٹینڈنگ فرم. اللہ نے زمین کا ذکر کیا اور یہ کہ پہاڑوں کو اس پر کس طرح سے مضبوطی سے رکھ دیا. which make it stable and keep it from shaking in such a manner that the creatures dwelling on it would not be able to live. یعنی اللہ نے ان کو اتنا مضبوط اور بالکل محکم بنایا پہاڑوں کو، اور وہ ہلنے سے مطلب جیسے روکتے ہیں کہ نہ، مطلب زمین ہلے گی تو وہی ہے نا، زمین جب ہلے گی تو وہ زلزلہ ہی ہے، کہ اس کے اوپر جو انسان جو رہتے ہیں گھر بنا کے وہ نہیں رہ سکیں گے پھر. ہینس اللہ سیز، اللہ نے پھر 79 نمبر کی سورہ نازیات اس کی آیت میں 32 میں یہ کہا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا and the mountains he has fixed firmly، اور اللہ نے پہاڑوں کو اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ رکھ دیا، فکس کر دیا. وہ فکس اس لیے ہے کہ سوچو وہ زمین کے اندر جتنا پہاڑ اوپر ہے اتنا ہی زمین کے اندر ہے. وَأَنْهَارًا وَسُبُولًا and rivers and roads، اور ندیاں، نہریں اور راستے بھی. meaning he has made rivers which flow from one place to another، اور اللہ نے ندیاں جو بنائی ہیں بہتی ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ. bringing provision for his servants، اللہ کے بندوں کے لیے اس کے اندر رزق ہوتا ہے جو وہ لاتی ہے. تو یعنی اب سوچو کہاں سے کون سی ندی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اور کن کن گاؤں سے، شہروں سے وہ گزرتی ہے، اور وہ پورا اپنا رستہ بناتے بناتے جاتی ہے، اور اس سے لوگوں کو کتنا پروویژن بھی ملتا ہے، اور جہاں جہاں سے ندی گزرتی ہے وہ ندی کا پانی بھی ملتا ہے ایریگیٹ کرنے کے لیے، سب استعمال کے لیے، سب کے لیے. اور اس ندی کے اندر جو جہاز، کشتیاں ہوتی ہے وہ جگہ جگہ کا، ایک ایک جگہ کا سامان دوسری جگہ تک لے آتے ہیں. تو ندی ہے نا وہ پہنچانے کا کام کر رہی ہے نا، تو وہ روڈ بن گیا نا، پانی کا راستہ. دا ریورز
arise in one place. ندیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک جگہ سے مطلب نکلتی ہیں. And bring provision to people living in another place. اور دوسری جگہ اتنی دور کتنے مائلز اوے وہاں پر وہ اس کا مطلب جو رزق پہنچاتی ہے پروویژن. They flow through lands and fields and wildernesses. اور یہ جو ندیاں ہوتی ہیں بہتی ہیں یہ زمینوں پر سے، پھر کھیتوں کے طرف سے، جنگلوں میں سے، تھرو ماؤنٹنز اینڈ ہلز، پہاڑوں سے اور جو بھی ہلز ہوتے ہیں ان سے، انٹل دے ریچ دا لینڈ، یعنی جب تک کہ وہ اس زمین تک پہنچ نہیں جاتے. ہوز پیپل دے آر مینٹ ٹو بینیفٹ، یعنی جن لوگوں کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ لوگوں کو اس سے فائدہ ملنا ہے، تو وہاں تک وہ ندی بہتی بھی جاتی ہے. دے میانڈر اکراس دا لینڈ، لیفٹ اینڈ رائٹ، نارتھ اینڈ ساؤتھ، ایسٹ اینڈ ویسٹ. تو یہ ندیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنا راستہ کبھی کبھی مڑ جاتا ہے ان کا، کبھی ڈرفٹ ہو جاتا ہے، کبھی وہ مطلب رائٹ یا لیفٹ میں چلی جاتی ہے، زگ زیگ ہو جاتی ہے کبھی سانپ کی طرح، اور کبھی ایسٹ ویسٹ ہو جاتی، ایسٹ میں گئی پھر ویسٹ میں گئی. تو یعنی اس طرح سے ندی جو ہے وہ اپنے راستوں کو بدل بدل کے بھی جاتی ہے. پھر وہ ندی جو بہت ریورز گریٹ اینڈ اسمال، بہت بڑی ندیاں جو ہوتی ہے اور بہت چھوٹی چھوٹی سی ندیاں بھی ہوتی ہے، فلوئنگ سم ٹائمس اینڈ سیزنگ سم ٹائمس. کبھی کبھی وہ بہتی ہے، کبھی کبھی وہ رک جاتی ہے. فلوئنگ فرام دیئر سورسز ٹو دا پلیسز ویئر دا واٹر گیدرز، یعنی جہاں ان کا سورس ہے نکلنے کا وہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں، پھر اس جگہ تک جاتی ہیں جہاں کے اس پانی کے جمع ہونے کے لیے مطلب وہ بنایا گیا تھا کہ یہاں اس کو جمع ہونا ہے، تو وہ وہیں پہنچتی ہے. فلوئنگ ریپڈلی اور موونگ سلولی، کبھی کبھی وہ فاسٹ بہ رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ بہت سلو بہ رہی ہوتی ہے. ایز ڈیکریڈ بائی اللہ، وہ اللہ کا مطلب فیصلہ ہے اس کے مطابق. دیر از نو گاڈ بسائڈز ہم، اور اللہ کے سوا، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. اینڈ نو لارڈ ایکسپٹ ہم، اور کوئی رب نہیں ہے اس کے علاوہ. ہی آلسو میڈ روڈز اور روٹس along with which people travel. اللہ نے راستے بھی بنائے ہیں اور ایسی مطلب پگڈنڈیاں، راہیں جو لوگ اس کے اوپر سے سفر کر کے جاتے ہیں، فرام ون لینڈ اور سٹی ٹو اندر، ایک زمین سے دوسری زمین، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں. اینڈ ہی ایون میڈ گیپس ان دا ماؤنٹینس، اور اللہ نے پہاڑوں کے درمیان میں گیپس بھی بنائے ہیں، سو دیٹ دیر would be roots between them، تاکہ اللہ نے دو پہاڑ کے بیچ میں جو راستہ جیسے بنایا ہے، جس کو وادی بھی کہتے ہیں، ویلیز بھی کہتے ہیں، وہاں راستہ بھی ہوتا ہے، تو وہ راستہ ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے. ایز ہی سیز، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 21 سورہ الانبیاء آیت نمبر 31، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُولًا and we placed broad highways for them to pass through، اور ہم نے ان کے لیے چوڑے رستے بنائے ہیں تاکہ وہ وہاں سے گزر سکیں، ایک پہاڑ اور دوسرے پہاڑ کے بیچ کا راستہ. لعلکم تہتدون، that you may guide yourself، تاکہ تم اپنی رہنمائی کر سکو ان راستوں سے. وعلامات and landmarks، وہ علاماتیں جو دکھتی ہیں، میننگ سائنز لائک گریٹ ماؤنٹینس، یعنی بہت بڑا پہاڑ ہے تو وہ بھی ایک نشانی ہے، اینڈ اسمال ہلز جو ہوتی ہیں وہ بھی نشانی ہے، چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں، اینڈ سو آن. اسی طرح بہت کچھ ایسی بن جاتی ہیں نشانیاں کہ پہلے کے لوگ جو ہے وہ اس کو پہلے وہ فلانا جھاڑ بہت بلند ہے، یہ بن گیا، کئی پہاڑ بن گیا. تھنگز دیٹ لینڈ اینڈ سی ٹریولرز یوز، یعنی وہ لوگ جو استعمال کرتے ہیں اپنی رہنمائی کے لیے، زمین پر بھی اور سمندر پر بھی.
جب سفر کرتے ہیں. تو used to find their way if they get lost. اور اگر وہ کبھی گم ہو جاتے ہیں, رستہ بھٹک جاتے ہیں, تو ان نشانیوں سے ان کو پھر وہ واپس رہنمائی کر پاتے ہیں اپنی. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. And by the stars, اور ستاروں سے بھی. During the night, رات میں ان کو جب اندھیرا ہے, کوئی لائٹ تو ہے نہیں, روڈ لائٹس اور یہ سب تو ہے نہیں, تو اب ان کی رہنمائی جو ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ ستارے سے ہو رہی ہے. وہ دور ستارہ جو ہے تو وہ بھی انسانوں کی رہنمائی کر رہا ہے. دے یعنی مین کائنڈ گائڈ دیم سیلوز, وہ اپنی رہنمائی کرتے ہیں انسان اس ستارے سے بھی. میننگ ان دا ڈارکنیس آف دا نائٹ, یعنی وہ اندھیری رات, جنگل ہے, ریگستان ہے, سمندر ہے, کچھ بھی ہے, سب اندھیرا ہے. ویسی ان دا ڈارکنیس آف دا نائٹ جو ہے, تو وہ کیسے اپنی رہنمائی کرتے ہیں نا. دس واز دا اوپینین آف ابن عباس رضی اللہ عنہما, اور یہ رائے ہے ابن عباس کی. ورشپ از Allah's right, اللہ کا یہ حق ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے, کسی اور کی نہیں. Then Allah tells us of his greatness, پھر اللہ اپنی بڑائی جو ہے وہ کرتا ہے. اسی لیے بڑائی یاد رکھنا, کسی کی بھی بڑائی نہیں ہے, کوئی بھی بندہ بڑائی کے قابل نہیں ہے سوائے اللہ کے, کسی کی بھی بڑائی نہیں ہے. تو جب بھی کوئی بڑائی کرتا ہے اپنی, یعنی کہ ایک طرح سے جو بمبئیا لینگویج میں بولتے ہیں کہ بڑائی چوٹا, تو وہ بڑائی چوٹے پنے جو کرتے ہیں لوگ, بھول جاتے ہیں کہ وہ بڑائی نہیں کرنا ہے ان کو, ان کی کوئی بڑائی ہے ہی نہیں, کہ نہ تو وہ پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے قدموں سے زمین کو پھاڑ سکتے. تو کون سی کس بات کی بڑائی ہے؟ اور آخرت میں ایسے بڑائی چٹوں کی سزا بھی بہت بری ہے, بہت بری ہے, کہ اللہ ان کو چیٹی جیسا بنا دے گا تاکہ لوگ اتنے سارے دنیا کے جو ہیں وہ ان کو کچلتے ہوئے جائیں. اس لیے کوئی بھی چیز کی کبھی بھی بڑائی نہیں ہونی چاہیے. کم ظرف لوگ ہوتے ہیں جو بہت بڑائی کرتے ہیں اپنی. اینڈ دیٹ ورشپ شوڈ بی ڈائریکٹڈ ٹو ہم الون, صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے وہ بندگی. اس لیے کسی بھی انسانوں کی, کسی دیوی دیوتاؤں کی, کسی بتوں کی, مٹی کے, لکڑوں کے, پتلوں کی, یا کسی اور چیز کی, چاند سورج, اور مطلب کسی کی بھی عبادت نہیں ہونی چاہیے, نہ سمندر کی. لوگ پوجا کرتے ہیں نا, دیٹ از رانگ. ناٹ ٹو اینی آف دا آئیڈلس وچ ڈو ناٹ کریٹ, اور وہ بت جو کچھ بھی نہیں بناتے, ان کو انسان بیٹھ کے خود تراش رہے ہوتے, انسان لوگ اس کو بناتے. کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بولے, جب اسلام قبول کر لیے تھے, اور تب انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سفر پہ جا رہے تھے اور میں نے بھی ایک اپنا آٹا جو ہے نا, آٹے کو گوندھ کے وہ مطلب بت بنا لیا تھا, کس کا کوئی بھی جو بھی اس وقت وہاں تھے کعبہ شریف کے چاروں طرف, تو اس میں سے ایک کا میں نے بھی بت بنا کے اپنے ساتھ رکھا تھا کہ جب ہم سفر پہ جاتے تھے تو وہ بت کو رکھتے تھے, پھر اس کو مطلب اس کی بندگی کر کے پھر اس کو واپس رکھ دیتے تھے. تو اب ہمارے پاس کھانے کو نہیں تھا کچھ بھی, تو پھر میں نے اسی کو لیا, توڑا اور اسی کو گوندا بیٹھ کے آٹا, اور پھر روٹی بنا کے اس کو کھا گیا. اور اس وقت میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ مطلب کوئی گاڈ ہے تو میں نے تو اس کو خود بنایا اور پھر خود ہی اس کو توڑ کے اس کو گوند کے روٹی بنا کے میں نے کھا بھی لیا. تو وہ یہ قصہ سناتے تھے جب اسلام قبول کر لیے تھے, تب وہ ہنس ہنس کے وہ سب تمام صحابہ کرام کو قصہ سناتے تھے اور سب ہنس رہے ہوتے تھے. وچ ڈو ناٹ کریٹ, آئیڈلس جو کچھ نہیں کریٹ کرتے, اس کو انسان لوگ خود تراشتے بیٹھ کے, کہیں مٹی کو پورا مطلب کلے کی مٹی کو گوندتے ہیں, پھر اس کا بھی بناتے ہیں, لکڑے کو تراشتے ہیں. بٹ آر رادر دیم سیلز کریٹڈ, برابر ہے, وہ خود ہی ہے, وہ لوگوں کو, ان لوگوں کو کریٹ کر رہے ہیں بندے. Does he says افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون, is then he who creates the same as one who does not create. تو وہ جو تخلیق کرتا ہے ان تمام چیزوں کی, کیا ان کی طرح ہے جو کچھ بھی کریٹ نہیں کرتے, تخلیق نہیں کرتے؟ Will you not then reflect
تو کیا پھر بھی تم تذکر نہیں کرو گے؟ Then he shows his servants some of the many blessings. یعنی یہ sum of the many blessings ہے. many blessings کا مطلب ہے بے انتہا نعمتیں جس کا کہ ابھی ذکر نہیں ہے، ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور اس میں سے تھوڑی سی کو لے کے اللہ یہاں بتا رہا ہے. سوچ لو وہی کتنی ساری لگ رہی ہے. تو اللہ یہاں پر جو بتا رہا ہے then he shows his servants some of the many blessings he granted for them. اللہ نے جو ان کو عطا کی ہم انسانوں کو and the many kinds of things that he has done for them. اور بہت ساری چیزیں جو اللہ نے ان کے لیے کی ہیں ہم انسانوں کے لیے، جس کا کہ بے انتہا اس کا شکر ہونا چاہیے، گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. بے انتہا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ کا شکر ادا ہونا ہی چاہیے، کرنا ہی چاہیے. He says, اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. And if you would try to count the favors of Allah, you would never be able to count them. اور اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہا تو تم کبھی بھی ان کی گنتی نہیں کر سکو گے. Truly Allah is forgiving, most merciful. اللہ تو بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. تم اس کا اتنا شکر بھی ادا نہیں کرتے، لیکن اللہ تمہیں پھر بھی معاف کرتا رہتا ہے، رحم کرتا رہتا ہے، تاکہ بندے جو ہیں ان پہ رحم کرے گا تبھی تو وہ بچیں گے، نہیں تو پتہ نہیں کتنا تڑپ جائیں گے. meaning that he pardons and forgives them. معاف کرتا رہتا ہے ان کو. If he were to ask you to thank him for all of his blessings, اگر اللہ نے تم سے یہ کہا کہ ہر بلیسنگ کی اللہ کے پاس شکر گزاری کرو، you would not be able to do so. تم وہ نہیں کر سکو گے. And if he were to command you to do so, اور اگر اس نے حکم کر دیا چلو یہ تمام نعمتوں کا شکر کرو میرا، you would be incapable of it. تم وہ کر ہی نہیں سکو گے. اگر نہیں کر سکو گے شکر تو کیا کرے گا اللہ؟ If he punishes you, اگر وہ تم کو عذاب دے، he is never unjust in his punishment. تو وہ جو بھی تم کو عذاب دے گا، سزا دے گا انسانوں کو، تو کیا وہاں پر تم بولو گے کہ نہیں یہ اللہ نے نا انصافی کی ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ تم تو اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہو لیکن تمہارے پاس شکر کہاں ہے، اور تم کر بھی نہیں پاتے. اتنی ساری نعمتیں ابھی سامنے بھی نہیں آئی ہے جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو، تو شکر کہاں سے کرو گے؟ اور اگر اللہ نے حکم کر دیا نہیں میری ہر نعمت کا شکر ادا کرو، تو پھر تم نہیں کر سکو گے. تو وہ عذاب دے سکتا ہے یا نہیں؟ اور وہ عذاب دینے میں تم اس کو بولو گے کہ نہیں یہ نا انصافی ہے؟ نہیں ہے. بٹ ہی از forgiving and most merciful. مگر وہ بہت معاف کرتا ہے، بہت رحم کرتا ہے، ورنہ تو انسانوں کا بیڑا غرق ہی ہو جاتا سارا. He forgives much، بہت زیادہ معاف کرتا ہے اللہ. And rewards for little، تم ایک چھوٹا سا رائی کے برابر بھی کچھ کرتے ہو اس کا ریوارڈ دیتا ہے وہ اجر. ابن جریر said, it means that Allah is forgiving when you fail to thank him properly. کہ جب تم اس کا شکر گزاری کرنے میں ناکام ہو جاتے ہو، فیل ہو جاتے ہو، تو اللہ لیکن پھر بھی تمہیں معاف کرتا ہے. If you repent and turn to him in obedience، اور اگر تم اللہ کی طرف توبہ استغفار کرو، اس کی طرف پلٹو اور اس کی فرما برداری اختیار کرو، and strive to do that which pleases him، اور وہ چیز کی جد و جہد میں لگ جاؤ، striving کرو hard، کہ جو اللہ کو خوش کرے، اللہ کو جو راضی کر دے. He is merciful to you، اور وہ تمہارے اوپر بہت رحم کرتا ہے. and does not punish you، اور وہ تمہیں مطلب سزا بھی نہیں دیتا. if you turn to him and repent، اور اگر تم اس کی طرف پلٹو، توبہ استغفار کرو، تو پھر سوچو تو تب اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے، یعنی اتنا اللہ کتنا خوش ہوگا، کتنا راضی ہوگا. اس چیز کو سوچو، اس پہ غور و فکر کرو. اپنے آپ کو کچھ سمجھو مت ترم خان، اور نہ ہی اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے اور سوچو کہ یہ چاہے ہم نے کچھ بھی کیا ہو، چاہے ہم کیسے بھی ہو، کچھ نہیں ہے. ابھی دیکھو ہم تو ہے نا دنیا میں، دیکھو ہم کتنے شاندار ہیں، ہم یوں ہیں تو ہیں. ارے سب بیکار ہے. ایک اللہ کا رحم ہی نہ ہو تو بندہ گیا کام سے ختم.
اسی لیے اللہ کے سامنے انسان کو جو ہے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، ریپینٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ معاف کرے، نہ کہ خود کو کچھ سمجھنا چاہیے ترم خام۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی، سچی توبہ کی توفیق عطا کرے، اللہم آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔